لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: لا تقنطوا من رحمة الله، آمنت بالله، صدق الله العظيم. منذ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ حضور کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور سید الانبیاء محبوب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حجتاً توفاتاً عقیدتاً نذراناتاً پیش کرنے کے بعد سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے امام المحدثین کو ان کی وفات کے بعد، یعنی ایک امام المحدثین ابو زرعہ گزرے ہیں، فرماتے ہیں ان کی وفات کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ وہ پہلے آسمان پر موجود ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور مصلی پر آگے سوار ہیں، یعنی امامت کرا رہے ہیں اور پہلے آسمان پر ہیں، اور پیچھے جو نماز پڑھنے والے کوئی انسان نہیں، جنات نہیں، بلکہ رب کی نوری مخلوق فرشتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت امام ابو زرعہ امام المحدثین فرشتوں کی امامت کروا رہے ہیں آسمان کے پہلے آسمان پر. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ بتائیں یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ تو امام ابو زرعہ فرمانے لگے اے ابو حفص، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کی 10 لاکھ حدیثیں اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں. فرمانے لگے کہ میں نے 10 لاکھ حدیثیں اپنے ہاتھ سے لکھی اور میرا معمول تھا ہر حدیث لکھنے سے پہلے حضور کی ذات پر درود پڑھنا. فرماتے ہیں کہ میرا معمول تھا جب بھی حدیث لکھنا شروع کرتا اس سے پہلے حضور کی ذات پر درود پڑھتا. یہ ذریعے مجھے فضیلت ملی ہے کہ ہر حدیث سے پہلے میں نے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھایا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس درود پاک کا صدقہ مجھے وہ شان عطا کی، آسمانوں میں سے جو پہلا آسمان ہے وہیں فرشتوں کی امامت کرتا ہوں. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. یہی درود پاک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے. فرمایا درود پاک پڑھتا رہتا ہے یہاں تک جنت میں چلا جائے. یہ درود پاک آدمی کو جنت میں لے جاتا ہے. اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو حکم ہوگا، اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جنت میں چلے جاؤ. اب وہ لوگ جنت کی طرف چل پڑیں گے سفر کرتے رہیں گے، جنت میں داخل نہیں ہوں گے. پتہ چلے گا کہ وہ راستہ بھول گئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ما ہوا، وہ کون ہوں گے جو جنت کی طرف جاتے ہوئے جنت کا راستہ بھول جائیں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں رہ کر میری ذات پر درود پاک نہ پڑھتے ہوں گے. میری ذات پر جو درود پاک نہیں پڑھتے، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کا حکم تو ہوگا ان کو جنت کی طرف جاؤ، لیکن جنت کا راستہ بھول جائیں گے. گویا پتہ چلا کہ جنت کی چابی تو نماز ہے، جنت کا راستہ درود ہے. جنت کی چابی تو نماز ہے، لیکن جنت کا جو راستہ ہے وہ درود ہے. جب ہم درود کو اپنا لیں، ساتھ ساتھ چابی کو اپنا لیں، تو جنت کا راستہ بھی مل جائے گا، دروازہ بھی مل جائے گا، جنت بھی مل جائے گی، جنت والا بھی مل جائے گا.
تو یہ درود پاک ہے، جنت تک لے جاتا ہے، جنت کے راستے تک لے جاتا ہے اور جنت والے تک لے جاتا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ ایک محدث فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے آخر میں جو جنت میں داخل ہوگا وہ پل صراط پر گھسٹ گھسٹ کر جائے گا۔ یعنی جو جنت میں سب سے آخر میں آنے والا ہوگا وہ پل صراط پر پشت کے بل گھسٹ گھسٹ کر آئے گا، اور جب وہ پل صراط پر گھسٹ رہا ہوگا نا، اس پر رب کی رحمت ہوگی، وہ رب کی رحمت سے بخشا جائے گا اور جنت میں آئے گا۔ اس لیے رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ اب وہ شخص جب پل صراط پر گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہوگا تو رب فرمائے گا اے آدمی کھڑا ہو جا، اور تو نے ساری زندگی جو چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں آج ان کا اقرار کر لے، تو نے جو گناہ کیے ہیں آج ان کا اقرار کر لے، میں تجھے اپنے فضل و کرم سے بخش کر جنت عطا کروں گا۔ اب وہ آدمی کہے گا یا اللہ مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم میں اقرار کرتا ہوں، جو میں نے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کیے ہیں میں ان سے اقرار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کو قبول کرتا ہوں، مجھے بخش دے۔ اب رب فرمائے گا جا جنت کی طرف۔ اب پل صراط پار کر کے جب جنت کی طرف جائے گا ادھر منہ کر جائے گا، ادھر دیکھے گا کہ جو جنت کے محلات ہوں گے ادھر دیکھ کر اب مکر جائے گا، دل میں بات آئے گی اب میں نے رب کو کہہ دیا کہ میں نے یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں، تو ہو سکتا ہے رب میرے اتنے گناہوں کی وجہ سے مجھے دوبارہ جہنم کی طرف نہ بھیج دے، جنت کے قریب آ گیا ہوں رب کہیں جہنم میں نہ بھیج دے۔ اب وہ نہیں جواب دے گا، کہے گا کہ یا اللہ تیری عزت و جلال کی قسم میں نے نہیں کوئی بھی گناہ نہیں کیا۔ پہلے تو کہا گناہ کیے، اب کہنے لگا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ پھر فرمائے گا اے آدمی مان جا کہ تو نے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کیے ہیں، تیرے اقرار کرنے پر میں اپنے فضل و کرم سے تجھے جنت میں بھیج دوں گا۔ اب جب یہ سنے گا تو پھر کہے گا یا اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم میں نے گناہ کیے ہیں، یہ سارے صغیرہ کبیرہ گناہ میں نے کیے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جنت میں تب تک وہ نہیں آدمی جا سکتا جب تک اس میں رب کی رحمت شامل نہ ہو، یعنی اعمال سے تو جائے گا، جب تک رب کی رحمت شامل نہ ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور رب کی رحمت جس پر آتی ہے چاہے گناہ گار ہو چاہے عبادت گزار ہو وہ جنت میں چلا ہی جائے گا، یعنی رب کی رحمت ہے جنت میں لے جائے گی، اور حضور کا درود ہے جنت تک لے جائے گا، حضور کا درود جنت تک لے جائے گا، اور رب کی رحمت ہے جنت میں لے جائے گی۔ اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کی امت کو پورے سال میں سے 12 مہینوں میں سے جو مہینہ عطا کیا اس میں رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں، دن رات رحمتیں ہوتی ہیں، ہر گھڑی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اور جب شام کا وقت ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ان لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے جن کی تعداد 10 لاکھ ہوتی ہے اور جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جن کے لیے جہنم کا حکم ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ جہنمی ہیں۔ اور جب شام کا وقت آتا ہے افطاری کا وقت آتا ہے ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ روزانہ یہ معمول ہوتا رہتا ہے، جب آخری تاریخ آتی ہے، اب 30واں روزہ آنے والا ہے، 29 آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شروع سے لے کر آخر تک جتنے بخش دیے اتنی تعداد کو جمع فرما لیتا ہے، پھر جتنی ہوتی ہیں اوروں کو بخش دیتا ہے، یعنی ہر روز 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں، ہر روز 10 لاکھ بخشے جائیں گے۔ جب 29 تاریخ آئے گی اور ہر روز جتنے بخشے کے ساروں کو جمع کیا جائے گا، اور جتنی تعداد ہوگی رب اللہ تبارک تعالیٰ اور جو جہنم میں ہوں گے ان کو نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ پتہ چلا کہ دوسرے مہینوں میں اتنی رحمت نہیں ہوتی جتنی ماہ رمضان المبارک میں ہوتی ہے، اتنی رحمت ہوتی ہے اس رمضان المبارک میں۔ علماء کرام فرماتے ہیں رب کی رحمت 7ویں آسمان کو کراس کرتے ہوئے 6ٹھے کو 5ویں کو 4تھے کو یہاں تک پہلے تک آ جاتی ہے۔ شہری کا وقت ہوتا ہے، رب کی رحمت پکار رہتی ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ اس کی مصیبتیں دور کر دوں، ہے کوئی غم زدہ غموں سے چھٹکارا پانے والا اس کے غم دور کر دوں۔ رب کی رحمت اتنی وسیع ہے بندے کے قریب آ جاتی ہے، لیکن بندہ
گناہوں کے اندھیروں میں اتنا ڈوبا ہوا ہوتا ہے رب کی رحمت کے قریب نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر بیٹھے تو ادھر فرمایا یا ربی پڑھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دیا لبیک یا عبدی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اگر عرض کرنے لگے یا اللہ میں تیرا تو بندہ ہوں، تو میرے لیے حاضر ہو رہا ہے، مجھے حکم ہے کہ میں حاضر ہوں، بلکہ میرے لیے حکم ہونا چاہیے کہ میں حاضر ہو جاؤں، یا اللہ تو میرے لیے حاضر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں اپنے عبادت گزار کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، کبھی گناہ گار کے لیے پوچھ لے تو اس کے لیے کتنا حاضر ہوتا ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ جب تجھے نیک آدمی پکارتا ہے تو اسے کیسے جواب دیتا ہے، جب گناہ گار آدمی پکارتا ہے تو اسے کیسے جواب دیتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جب نیک آدمی مجھے پکارتا ہے تو میں اسے ایک مرتبہ جواب دیتا ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے یا ربی تو میں اسے کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اور جب میرا گناہ گار آدمی مجھے پکارتا ہے تو میں اسے تین مرتبہ جواب دیتا ہوں۔ جب وہ کہتا ہے یا ربی تو میں کہتا ہوں لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اب گناہ گار کے لیے رب تین مرتبہ پکار رہا ہے حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں، اور نیک کو جو نیک ہے عبادت گزار ہے اس کے لیے ایک مرتبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اس میں کیا حکمت ہے، گناہ گار کے لیے تین مرتبہ جواب اور جو نیک ہے اس کے لیے ایک مرتبہ جواب؟ تو فرمایا اے موسیٰ جو نیک ہے پرہیزگار ہے عبادت گزار ہے اس کو اپنی عبادت پر ناز ہے، اس کو اپنی عبادت پر ناز ہے اس لیے، اور گناہ گار کو تو صرف ناز ہی میری رحمت پر ہے، گناہ گار کو تو صرف ناز ہی میری رحمت پر ہے، اس لیے میں اس کو تین مرتبہ جواب دیتا ہوں کہ وہ میری رحمت پر ناز کرتا ہے، اور عبادت گزار اپنی عبادت پر ناز کرتا ہے اس لیے میں اس کو تین مرتبہ جواب دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جس نے روزہ رکھ کر توڑ دیا تھا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا تھا اب ٹوٹ گیا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ برداشت نہیں ہوا، روزہ رکھا تھا ٹوٹ گیا ہے، اور اس میں جو روزہ جو اس نے توڑا تھا اس میں کفارہ لازم آتا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اس روزے کی تو قضا کر، اور اس کے بدلے اگر تو استطاعت رکھتا ہے تو 60 روزے مسلسل رکھ، تبھی تیرے اس روزے کا کفارہ ہوگا، تبھی تجھے نے روزہ توڑا ہے اس روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب وہ آگے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اگر 60 رکھ لیتا تو یہ ایک کیوں توڑتا، یہ ایک کیوں توڑتا، ایک بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوا، 60 کیسے رکھ لوں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو اگر تیرے پاس کوئی قیدی ہے کوئی غلام ہے اس کو آزاد کر دے، تیرے اس روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب وہ آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں مسکین آدمی ہوں، میرے پاس کوئی قیدی نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے کہ میں اس کو آزاد کر سکوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو استطاعت نہیں رکھتا کہ 60 روزے مسلسل رکھ لے، اگر تیرے پاس کوئی قیدی غلام نہیں ہے کہ تو اس کو آزاد کر دے، تو جا 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا، تیرے اس روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ اب پھر آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں خود مسکین ہوں، میرے گھر کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا ہے، 60 بندوں کا کھانا مجھ سے نہیں برداشت ہوگا، ان کی کفالت نہیں کر پاؤں گا، 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا پاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا۔ صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی، فرمایا بیٹھ جا۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا تو جس نے ہاتھ میں کھجوریں پکڑی ہوئی تھی، حضور کو ہدیۃً تحفۃً دیا، تو حضور نے جب کھجوریں دیکھی فرمایا وہ سوال کرنے والا کدھر ہے، اور جس کا ایک روزہ ٹوٹ گیا تھا وہ کدھر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے آدمی ادھر آ جا، تجھے 60 مسکینوں کے لیے کچھ تیرے پاس کچھ نہیں، جا یہ کھجور بانٹ لے، مدینے کے مسکینوں میں کھجور بانٹ لے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اب وہ کھڑا ہو گیا ایک بات پھر اور کہنے لگا یا رسول اللہ رب کعبہ کی قسم ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی مسکین ہے ہی نہیں، کہنے لگا کہ مجھ سے بڑا ادھر تو مسکین ہے ہی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اپنے بال بچوں پر اس کو خرچ کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب راوی لکھتا ہے کہ جب اس آدمی کا مسئلہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ کبھی پہلے مسکرائے نہیں تھے، کہ حضور کے دانت مبارک بھی ظاہر ہو گئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شفقت تھی اپنے صحابہ کرام سے، فرمایا کہ میرے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں، جس طرح آسمان میں ستارے چمکتے ہیں میرے صحابہ کرام زمین میں اس طرح ہیں، یعنی صحابہ کرام میرے آسمان میں ستاروں کے مانند ہیں۔ اور اب اللہ عز و جل کی حضور کے امتیوں پر، حضور کی جو امت ہے اس میں امتیوں پر رب کا بہت بڑا احسان ہے، ہر لحاظ سے احسان ہے۔ جو عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں اس کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اب نماز ادا کرتے ہیں رمضان کے علاوہ اس کو نفل ہی ثواب ملے گا، یعنی جو نفل کی عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اس کو نوافل کا ثواب ملے گا۔ لیکن جب رمضان میں 2 رکعت نماز نفل کے لیے کھڑا ہوتا ہے، رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں نفل نہیں فرض کا ثواب لکھو، اس کے نامہ اعمال میں نفل کا نہیں فرض کا ثواب لکھو۔ یہ رمضان مبارک ایسا پاک مہینہ ہے جہاں نافل کو فرضوں میں شمار کیا جاتا ہے، نفل عبادت کریں فرض کا ثواب ملتا ہے، اور جب فرض پڑھیں تو عام دنوں میں 70 فرض جو پڑھے جائیں 1 فرض کا ثواب ہے، یعنی رمضان مبارک میں 1 فرض ادا کریں اور رمضان کے علاوہ جو فرض ادا کیے جاتے ہیں 70 فرضوں کے برابر ہیں۔ رب کی اتنی رحمت ہو جاتی ہیں، اور دنیا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک نیکی کریں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ثواب ہے۔ فرمایا مکہ المکرمہ ایک ایسی وادی ہے جہاں مکہ المکرمہ میں ایک نیکی کرو گے 1 نیکی کرو گے 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے، اور یہاں 1 روزہ رکھو گے 1 لاکھ روزوں کا ثواب ملے گا۔ کسی اور جگہ رکھیں گے تو صرف وہ روزے کا 1 ہی ثواب ملے گا، 1 روزے کا ثواب ملے گا، اور مکہ المکرمہ وہ وادی ہے جہاں 1 روزہ رکھ لیں وہاں اللہ تبارک تعالیٰ 1 لاکھ روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی حضور کے امتیوں پر رحمت ہی رحمت ہے، بہت احسان ہے، اور احسانوں میں رحمت شامل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو ہے حضور کے امتی کو بخشنے کے لیے ایک وسیلہ، ایک اس میں بہانہ ڈھونڈ کر تلاش کر کے بخش دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اتنا غفور و رحیم ہے کہ بندے کے اندر جب گناہ گار ہوتا ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک ایسی فضلت نکال کر فرماتا ہے کہ میں نے اسے بخش دیا۔ یہ رب کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ہمیں پتا ہو حضور کے آنے والے بعد میں جو آنے والے امتی ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں، تاکہ ان کو پتا ہو کہ رب کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اور رب نے کسی اور کے بارے میں نہیں کہا، جب اپنی رحمت کی باری آئی تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ جب وہ بخشنے پر آ جائے تو گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے، اگرچہ ان کے گناہ سمندر کی جہاز کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت جا رہی تھی جس کا سارا دن گناہوں میں گزرتا تھا، راستے میں جا رہی تھی تو دیکھا ایک کتا تھا جو بھوک پیاس سے مر رہا تھا، شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ اب اس عورت کو ترس آیا کہ اس نے اس کتے کو پانی پلایا اور دھوپ میں پڑا تھا چھاؤں میں بٹھا دیا۔ سارا دن گناہوں میں گزرتا تھا اس عورت کا، صرف پانی پلایا، احساس ہوا، دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں بٹھا دیا اور آگے چلی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا کہ اس نے ایک کتے پر رحم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہگار عورت پر رحم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی رحمت وسیع ہے کہ کوئی ایک ایسی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سبب بنا کر بخش دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ کوئی گناہ ایسا نہ کرنا کہ تجھے معمولی دکھائی دے، چھوٹا دکھائی دے کہ چھوٹا سمجھ کر گناہ نہ کرنا، ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن تیری پکڑ اسی میں ہو جائے، کہیں تیری پکڑ اسی میں ہو جائے تو رب اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے نہ بخشے۔ اور کوئی ایسی نیکی جو تجھے بظاہر چھوٹی دکھائی دے، بظاہر چھوٹی دکھائی دے، اسے چھوٹا سمجھ کے ترک نہ کرنا، چھوڑ نہ دینا، ہو سکتا ہے یہی نیکی تیرے لیے کام آ جائے، یہی نیکی کل قیامت کے دن تیرے لیے کام آ جائے۔ ایک محدث کے بارے میں آتا ہے محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ یہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں ان کو دیکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ دیکھنے والے نے پوچھا
ما فعل اللہ بک یا امام غزالی، اے امام غزالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اب امام غزالی جواب دینے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ اب وہ آدمی جس نے سوال کیا وہ تو جانتا تھا کہ یہ بہت نیک متقی پرہیزگار تھا، اس کی نیکیاں بہت زیادہ تھیں، ہر وقت عبادت میں رہتا تھا، اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا تھا، رب نے بخشنا ہی تھا۔ تو آگے اس نے سوال کیا تو پوچھ لیتا ہوں کس وجہ سے رب نے اسے بخشا ہے؟ تو اس آدمی نے پوچھا یار امام غزالی یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کس سبب سے بخشا؟ فرماتے ہیں کہ حضور کی حدیث لکھ رہا تھا، کتاب لکھ رہا تھا، دیکھا کہ میری قلم پر ایک مکھی آ گئی، مکھی آ کر وہ جو انک لگی ہوئی تھی، شائی لگی ہوئی تھی، اس کو پینے لگی، چوسنے لگی، اور میں نے ادھر قلم روک لیا۔ میں نے قلم اس لیے روک لیا کہ میں نے دل میں سوچا ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنے دنوں کی پیاسی ہے، اس کو پانی نہیں ملا، یہ شائی پینے تک مجبور ہو گئی۔ میں نے قلم روک لیا، اس نے جی بھر کر شائی پی لی، انک پی لی اور اڑ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب میں حاضر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے اس مکھی کے لیے اپنا قلم روک لیا تھا، اس پر ترس کیا تھا، اس لیے میں نے تجھے بخش دیا، اس کے سبب تجھے بخش دیا۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب ان کا وصال ظاہر ہوا تو کسی نے 12 سال کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھنے لگا یا امیر المومنین اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور آپ کے اعمال کا کیا حساب ہوا؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اس آدمی سے پوچھا یہ بتا کہ مجھے تم سے بچھڑے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ یعنی جب میرا انتقال، جب میرا وصال ہو گیا، شہادت ہو گئی تھی، اس دن سے لے کر آج تک کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ اس آدمی نے کہا یا امیر المومنین 12 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ تو آگے حضرت عمر فاروق اعظم نے جواب دیا اللہ عز و جل کی قسم ان 12 سال سے شہادت سے لے کر آج تک ابھی فارغ ہوا ہوں اپنے نامہ اعمال کا حساب دے کر۔ امیر المومنین تھے، 12 سال تک رب کے حضور کھڑے رہے اور حساب دیتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ 12 سال تک میں نے اپنی زندگی کے جو اعمال تھے ان کا حساب و کتاب دے کر ابھی آیا ہوں، ابھی فارغ ہوا ہوں۔ یہ امیر المومنین تھے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق اعظم ہوتا۔ عمر فاروق اعظم کے بارے میں حضور نے فرمایا، ابو بکر صدیق کے بارے میں نہیں فرمایا، علی کے بارے میں، عثمان کے بارے میں نہیں فرمایا۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم جب ان کی شہادت ہوئی تو 12 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے نامہ اعمال کا حساب لیا۔ یعنی رب بخشنے پر آیا تو بخش دیتا ہے اور جب پکڑ لے تو ایک ایک ذرے کا حساب لیتا ہے۔ رب نے قرآن میں فرمایا فلا بخش ربک لا شدید، فرمایا تیرے رب کی پکڑ شدید ہے، گناہگار کی رسی چھوڑ دیتا ہے، جب پکڑتا ہے تو سخت پکڑتا ہے، جب پکڑ لیتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ کسی نیک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت اتنا نیک پرہیزگار تھا، حقوق العباد کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار تھا، جا رہا تھا، کہیں چلا گیا، جب واپس آ رہا تھا تو کسی کے کھیت سے ہو کر آیا، گندم کی کٹائی ہوئی تھی، کسی کے کھیت سے ہو کر آیا، جب گھر پہنچا تو دیکھا گھوڑے کے پاؤں میں ایک گندم کا سیتا جو تھا اس میں شامل تھا، یعنی ایک تنکا پورا آ گیا اور اس میں سیتا بھی تھا، اور جو اس کے ساتھ ہوتا ہے سارا گنا موجود تھا۔ اب وہ آدمی اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ یہ جو گندم کے دانے اس میں موجود ہیں اس کو رکھ لو، پتہ نہیں میں کتنے کھیتوں سے ہو کر گزرا ہوں، پتہ نہیں کس کی کھیت کا یہ آ گیا ہے، اور کل قیامت کے دن رب مجھ سے اس کا حساب نہ لے، جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں یہ دے دینا۔ اب وہ جب فوت ہوا تو بیوی نے اس کی وصیت کے مطابق کفن میں دلا دیا۔ اب جب آگے اعمال کا حساب شروع ہوا تو آگے رب نے فرمایا یہ آدمی نیک پرہیزگار تھا، رب نے فرمایا تو یہ تو لے آیا ہے، یہ گندم کے دانے جس میں موجود ہیں یہ لے آئے، جو تنا تھا اس کا حساب کون دے گا؟ تو اس کے ساتھ تنا موجود تھا، اس کا حساب کون دے گا؟ تو اس گندم کے دانے جس میں موجود ہیں وہ حساب دے رہا ہے، جو تنا تھا اس کا حساب کون دے گا؟ وہ کہاں گیا؟ اور متقی پرہیزگار تھا، رب نے ایک ذریعے اتنی معمولی سے عمل پر پکڑ لیا۔ جب رب پکڑنے پر آیا تو کسی بڑے محدث کو نہیں چھوڑتا، اور جب بخشنے پر آیا تو بڑے سے بڑے گناہگار کو بخش دیتا ہے۔
بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی بخش دیتا ہے، رب بخشنے پر آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور اپنی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ کرے، کبھی بھی نا امید نہ کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مرنے سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں جو غلطیاں ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ ضروری مسائل ہیں کچھ روزوں کے حوالے سے سن لے، بہت ساری غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں، بہت طرح طرح کے لوگ سوال پوچھتے ہیں روزے میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جو عام روٹین پر ہمارے معمولات ہیں ہم وہ کرتے ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ سب سے پہلے ہے کہ جو ہم سرما لگاتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزے کی حالت میں سرما بھی لگا سکتے ہیں، تیل بھی لگا سکتے ہیں، کسی بھی قسم کی خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، صرف الکوہل کی نہیں لگا سکتے۔ الکوہل جو ہے سینٹ ہے، اس سے علماء کرام نے منع کیا، اور ہر طرح کی خوشبو لگانا جائز ہے، روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جو کاجل ہوتا ہے اس سے علماء کرام نے منع کیا ہے کہ کاجل نہ لگایا جائے، اور آنکھ میں دوائی ڈالنے سے بھی منع کیا ہے کہ اس کا ذائقہ حلق میں جاتا ہے اور حلق میں پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ہونٹ خراب ہو جائیں، پھٹ جائیں، تو ہونٹوں پر کسی بھی قسم کی بام لگائی جاتی ہے، وہ لگا سکتے ہیں، اور روزہ ایسے نہیں ٹوٹے گا۔ عورتیں سرخی لگاتی ہیں، لپسٹک لگاتی ہیں، وہ بھی لگانا جائز ہے، لیکن علماء کرام نے اس میں یہ احتیاط رکھی ہے کہ وہ بار بار زبان اپنے ہونٹوں کو نہ لگائیں۔ ناک میں دوائی ڈال سکتے ہیں بشرطے کہ وہ دماغ تک نہ جائے، یعنی اس طرح کی دوائی ڈالنا کہ دماغ کو پہنچ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور کان میں بھی دوائی ڈال سکتے ہیں مگر کان کے پردے پھٹے ہوئے نہ ہوں۔ اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے دوائی ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کسی نے نہر میں یا دریا میں پانی میں چھلانگ لگائی اور کان میں پانی چلا گیا، نہاتے ہوئے کسی وجہ سے کان میں پانی چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک میں چلا گیا، حلق میں چلا گیا، ناک سے دماغ تک پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، منہ سے حلق تک پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر سے دونوں کانوں میں چلا جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوائی ڈالتے وقت کان میں احتیاط ہے، اگر پردہ پھٹا ہوا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، نہیں پھٹا ہوا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور روزے کی حالت میں خون کسی کو دینا ہو تو دے سکتے ہیں، خون نکل جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت ساری غلط روایت لوگ کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا خون نکلا روزہ ٹوٹ گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خون ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں، انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہاں تک کہ کسی کو ڈرپ لگائی جاتی ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ جان بچانا فرض ہے، جان بچانا فرض ہے۔ علماء کرام نے فرمایا انجیکشن لگا سکتے ہیں، اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بالوں میں کنگھی کرنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر اتفاقاً بات کرتے ہوئے چلتے ہوئے مکھی یا مچھر کو نکل لیا، چلا گیا، یعنی جان بوجھ کر نہیں نکلا، اچانک چلا گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کسی کو الٹی آ گئی، چائے آ گئی، اتنی آ گئی اگر سے بالٹی بھر جائے، خود آئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جان بوجھ کر کی اس نے انگور ڈال کر یا کسی وجہ سے، تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خود آ گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس نے جان بوجھ کر کی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور تھوک کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تھوکتے رہتے ہیں، کچھ لوگوں کی عادت ہے اگر تھوک نکل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تھوک ہمارے جسم کے اندر سے ہی آتا ہے، اندر ہی رہتا ہے، ہاں اس وقت ٹوٹے گا۔ اگر یہ ہمارے منہ سے باہر آ گیا پھر اس کو اندر نکل گیا تو آپ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور تھوک اندر ہے اس کو نکل گیا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے سے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔